کہ ایران تو چاہتا ہے کہ وہ ڈیل کرے. تو اب مجھے بتائیں ڈیل کرنا ایران کی خواہش ہے یا میری خواہش ہے؟ ایران نے 1957 میں امریکہ کی مدد سے یہ سارا اٹامک کا سلسلہ شروع کیا. یہ امریکہ نے ان کو اسٹیبلش کر کے دیا تھا انرجی پرپس کے لیے، بجلی بنائیں گے اور یہ اس طریقے سے. 1968 میں ایران نے NPT کے اوپر سائن کر دیے کہ ہم یہ آگے کسی کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے جو امریکہ نے ہمیں دی ہے. دیکھ لیں بڑے بزرگ ہی سب کو نوازتے ہیں. امریکہ نہیں دی ہوئی ہے ان کو ٹیکنالوجی، خود نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی، امریکہ نے سب کچھ سٹارٹ کر کے دیا. پھر 1979 میں انقلاب آ گیا اور پھر امریکہ نے عراق کو صدام حسین کو چڑھا دیا ان کے اوپر، اور چڑھانے کے بعد اسرائیل کے ذریعے ایران کے آگے اسلحہ بیچا کہ اس اسلحے کے ذریعے آپ صدام حسین سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں کیا گیم کرتے ہیں. یہاں بھی انڈیا پاکستان دونوں کو اسلحہ امریکہ دے رہا ہے. امریکہ کی 65% اکانومی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے. وہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہے. صدام کو چڑھایا امریکہ نے ایران کے اوپر کہ دیکھو شیعہ انقلاب آ گیا اور تمہارے ملک میں بھی 60% شیعہ ہیں، عراق میں بھی شیعہ کی حکومت آ جائے گی، تم جنگ کرو. 8 سال وہ جنگ کرتے رہے. اور دوسری طرف اسرائیل کے ذریعے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ان کو اسلحہ دیا کہ اس اسلحے کے ذریعے تم بچ سکتے ہو. ظاہر ایران نے تو اپنا دفاع کرنا تھا. اس کے بعد خمینی صاحب تو چلے گئے دنیا سے اور جانشین بنے خامنائی صاحب. پہلے پریزیڈنٹ تھے یہ، اس کے بعد سپریم لیڈر بن گئے، آج تک وہی ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ویسٹرن ورلڈ امریکہ ہمیں اس دنیا میں اس طریقے سے نہیں رہنے دے گا. تو 2003 میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ اس سے سیولین مرتے ہیں. آج بھی جو سیولین مر رہے ہیں خواہ اسرائیل میں، خواہ ایران میں، خواہ فلسطین میں، یہ ظلم کے اوپر مبنی. سیولینز کو مارنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. ہاسپٹلز کے اوپر حملہ کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں. تو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے 2003 میں فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے. اس کے بعد ایران کوشش کرنا شروع ہو گیا کہ کسی طریقے سے ہم سے سینکشنز اٹھائی جائیں. میں نے آپ کو بتایا ان کی حالت کیا ہے کہ 42,000 ایرانی ریال ہو تو $1 بنتا ہے. 42,000 42,000 ریال ایران کے $1 کے برابر ہے. ہم 283 روپے کے اوپر روتے ہیں کہ یار روپیہ اتنا گر گیا. کدھر 283 روپیز اکویلنٹ ٹو $1 اور کہاں 42,000 ایرانین ریال اکویلنٹ ٹو $1. وہ تو ان کی زمین اگاتی ہے، تیل نکلتا ہے، تو اس لیے وہ سروائیو کر رہے ہیں. لیکن کتنا عرصہ کریں گے؟ ایک نہ ایک دن تو تیل ختم ہو جانا ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ یار امریکہ کسی طریقے سے پابندیاں اٹھائے. کوشش ان کی کامیاب ہوئی. 2015 میں بارک اوباما نے ڈیل کر لی ایران کے ساتھ، ایران کی خواہش پہ کہ ٹھیک ہے ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، ہمارے تو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، ہمیں انرجی پرپس کے لیے سارے کام کرنے دو اور ہم سے پابندیاں اٹھاؤ. ایران، میں بڑا خوش ہوا تھا اس وقت، میں نے ویڈیو میں بھی ویلکم کہا تھا کہ ایران اب ٹیک آف پوزیشن پہ آ جائے گا. مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس اتنا تیل ہے کہ اگر پابندیاں اٹھتی ہیں تو یہ ٹاپ پہ آ جائیں گے. 3 سال ابھی پورے نہیں ہوئے، ٹرمپ صاحب کی حکومت آئی. انہوں نے آتے ہی بغیر کسی وجہ کے 2018 میں وہ ڈیل توڑ دی. ایران چیختا رہا کہ بھائی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یورپین یونین چیختی رہی کہ ہم نے گارنٹی دی ہوئی تھی یار ہماری عزت کا خیال رکھو. یہی وجہ آج بھی یورپین یونین کے جو بڑے 3 ملک ہیں، جرمنی، فرانس اور UK، کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیل دوبارہ سے ہو جائے. ان کا یار یہ کیا تم نے بد عہدی کر دی ہے. لیکن امریکہ وہ سے وقت ہے، اسے کون پوچھ سکتا ہے بھائی. ہاں آپ کہانیاں کراتے رہے کہ IMF قرضہ منگے تھے کہ وہ آیا جے غوری. تو سارے بزرگ اتھے سن عراق وچ، سارے صوفی بابے دفن ہیں عراق میں، جس کے اوپر سے سارے یہ 200 جہاز آ کے تو ایران کو تباہ کر کے چلے گئے. کسی بابے سے نگاہ نہیں ماری گئی. اب 2018 میں جب یہ ڈیل کینسل ہوئی پھر ایران کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یار یہ کام نہ کرو، ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے، ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ ڈیل کرو ڈیل کرو ڈیل کرو. اور وہ آج کل دوبارہ سے بات چلی ہوئی تھی ڈیل کی. 5 دور ہو چکے تھے، 6واں ہونے والا تھا. اسرائیل کو یہ خطرہ لگا، این ممکن ہے کہ امریکہ بھی بیچ میں ملا ہوا ہو. اب تو لگ رہا ہے ایسے ہی. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہیں. ان کی مذہبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہے. امریکنز جو ہیں کرسچنز ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا، ان کا 3rd ٹیمپل نہیں بنے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے. وہ آ کے ان کو برباد کریں گے. اندازہ کریں کس بات کی وہ دوستی کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل اسٹیبلش ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ان کو تباہ کرے. اس لیے اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہے جیوز اور کرسچنز کی. ورنہ آپ کو پتا ہے جیوز کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا تھا جو آج پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. اس سے برا سلوک ہوتا تھا.
ان کو اتوار والے دن یورپ میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ان کی بستیاں شہر سے ہٹ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے پاس بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی. ڈیوڈ سٹار ان کے لیے لگانا ضروری ہوتا تھا. کرسچن ان کو دیکھ کے ان کے اوپر تھوکتے تھے. اتنی سخت نفرت تھی. اور پھر ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ دوستی جو آپ کو نظر آ رہی یہ آج کی گیم ہے, اور اس کے پیچھے مذہبی ٹچ یہ ہے کہ ان کی ریاست بنوائیں گے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ آ کے انہوں نے تباہ کریں گے. اور اسرائیل ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم تھرڈ ٹیمپل نہیں تعمیر کرتے ہمارے مسیح نے نہیں آنا. اس کے لیے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں, اور دجال جب آئے گا اسے وہ مسیح مانیں گے. حالانکہ مسیح تو آ کے جا چکا. مسیح اوریجنل جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے, یسوع مسیح. وہ ہوگا مسیح الدجال, جھوٹا مسیح, اور جھوٹا آئے گا اس کو سچا مان لیں گے, اور پھر سچا مسیح آ کے جھوٹے مسیح کو ختم کرے گا. اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. میں آپ کو مذہبی ٹچ بتا رہا ہوں دونوں کا پیچھے کیا ہے. اب وہ جب چھٹا راؤنڈ قریب تھا, اسرائیل نے فوراً حملہ کر دیا. انہیں پتا تھا حملہ کریں گے تو پھر ایران تو جواب دے گا, ظاہر ہے ایران کا رائٹ ہے. UN کے تحت 51 نمبر جو آرٹیکل ہے اس کے تحت اگر کسی آپ سوورن کنٹری کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو ورلڈ وار 2 کے بعد نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں, اور جو UN کے ممبرز ہیں, ایران بھی پائنیئر ممبرز میں شامل ہے, تو ان کا پھر رائٹ ہے وہ جواب دیں گے. تو ایران نے جواب دینا تھا تو ظاہر ہے پھر ایک جنگ شروع ہو جانی تھی, اور وہ ساری کی ساری ڈیل کٹائی میں پڑ جانی تھی, اور وہ پڑ گئی. پروفیسر جو مورندی سکائی نیوز کے اوپر آ کر انہوں نے اس فیمیل اینکر کو لاجواب کر دیا جو کہہ رہی تھی کہ جی آپ ڈیل کیوں نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا ڈیل کرنے تو بیٹھے ہوئے تھے, اسرائیل نہیں ڈیل ہونے دے رہا, ہم تو ڈیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ ڈیل انجینئر صاحب نہیں چاہتے, ڈیل ایران چاہتا ہے. اب مجھے بتائیں, آپ شریفانہ سا منہ بنا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ڈیل کروانا چاہتے ہیں. یہ تو یوز اور کرسچنز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کے ساتھ ملا ہوں. اور اگر میں آپ کا محرک طے کروں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ڈیل نہیں کروانا چاہتے. حالانکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, دوبارہ سے وہ حملہ کریں گے. لیکن اگر میں 2 نمبری کروں تو میں محرک طے کر سکتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں ڈیل نہ ہو تاکہ ایران دنیا سے ختم ہو جائے. جو پراکسی یہاں پہ چلتی رہی شیعہ سنی کی, ٹوائلٹس میں شیعہ کافر نعرے لکھے گئے. تو پھر میں نے اسد اللہ بھائی سے جب یہ ساری بات کی, ان کا مجھے پتا ہے آپ کا موقف بھی اور یہ بھی, اور پھر انہوں نے فون پہ یہ بات بھی مانی کہ واقعی اگر اوریجنل ڈیل آفر کی جائے تو ایران کو ڈیل کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ نے ویڈیو میں تو بات ہی اور طرف کر دی. آپ کا کام تھا کہ آپ یہ جملہ اس میں بولتے کہ اگر واقعی ایران کی مرضی کے مطابق ڈیل ملتی ہے تو ڈیل کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر ہی نہیں سکتا, تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. اور میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساحل بھائی کی طرح آج کل جن کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کرتے تھے, کہتے ہیں جی وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں. میں نے کہا اس وقت تو ضرورت ہے کہ وہ اپنا بیانیہ رکھیں سامنے. کہتے ہیں میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. میں نے کہا رابطہ کریں اور انہیں جیلم اکیڈمی لے آئیں. یہ پہلی دفعہ میں نے آفیشلی اب کیمرے میں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ساحل بھائی کو آپ اکیڈمی لے آئیں اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں اس ٹاپک کے اوپر, ایک دوستانہ ماحول میں. یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی, کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. اپنا موقف رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں, ہم بھی اپنا موقف رکھیں گے تاکہ پبلکلی لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. فیکٹس اور فیگرز کے ساتھ, جذبات کے ساتھ نہیں. سورہ توبہ, سورہ النساء, سورہ آل عمران, سورۃ الاحزاب کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ کر کے ہر جنگ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ گویا اس وقت مسلمانوں کو وہی کی تائید حاصل ہے, اور جو یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ کوئی اسلام کی جنگ ہو رہی ہے. یہ اسلام کی جنگ تھی جو داعش لڑتی رہی, شیعہ کا قتل عام کیا سعودی عرب کے کہنے کے اوپر, اور بعد میں امام کعبہ سے حج کے خطبے میں سعودی حکومت نے کہلوایا کہ داعش والے خارجی ہیں. بنائے خود. جب انہوں نے کہا تسی بھی غلط, انہوں نے کہا خارجی نے, پہلے بھی خارجی تھے, مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. خارجیوں کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی. آج افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے طالبان کا اور داعش کا, یہ جہاد ہے, فساد ہے یہ. لہٰذا سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکلیں, امت کے لیول کے اوپر سوچیں, علمی اختلاف کریں. مجھ سے زیادہ کون اختلاف کرتا ہے, لیکن جو یہ مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے کافروں کے مقابلے پر, ہمارا کام ہے کہ ہم سنی شیعہ کے فرق سے ہٹ کے سپورٹ کریں مسلمانوں کی. تو میں نے آفیشلی آج ویڈیو میں بھی دعوت رکھ دی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ساحل بھائی انشاءاللہ جیلم اکیڈمی آئیں گے اور اس ٹاپک کے اوپر ہم انشاءاللہ علمی ماحول میں ڈسکشن کریں گے. ابھی تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے. یہ سیدھی سی بات ہے, اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جنگ کے مناظر دیکھنا, سوشل میڈیا کے اوپر اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیو شیئر کروا کے اپنی مرضی کے ملکوں کو جتوانا, یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن تکلیف سے سارے لوگ گزر رہے ہیں. اسرائیل کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مرے, ایران کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طریقے سے وہ مرے. امن چاہتی ہے دنیا. یہ حکمرانوں کی پالیٹکس ہوتی ہے, بڑوں کا نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا چومر نکل جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے.
वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। इल्मी पॉइंट नंबर 3, बाज जो जालिम और झूठे किस्म के लोग हैं उन्होंने मुझे ताना देना शुरू कर दिया कि इंजीनियर साहब आपका आयरन डोम तो बढ़ गया, और भाई सीमेंट डोम हो बाबों के या आयरन डोम हो इसराइल का, ये सारे आपके हैं भाई, हमारे कहां से हुए? हम तो चाहते हैं जितने मुसलमान दुश्मन मुल्क हैं वो अपने अंजाम को पहुंचे, मुझे किस चीज का ताना दिया जा सकता है? दूसरी बात, टेक्निकली स्पीकिंग दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अमेरिका के ऊपर भी अगर मिसाइल फेंके जाए ना सारे वो भी नहीं इंटरसेप्ट कर सकते, लेकिन ये हकीकत बात है कि ये आयरन डोम है जिसकी वजह से इसराइल का सुरमा नहीं निकला। अदरवाइज जितने मिसाइल उन्होंने एक दिन में फेंके हैं सैकड़ों के हिसाब से, अगर वो इंटरसेप्ट ना होते तो इसराइल का सुरमा बन जाना था। अभी भी वो रिफिलिंग करेंगे, अमेरिका ने उनको सपोर्ट करनी शुरू कर दी है। ज़ाहिर है एक दफा उनको बैटरी फिल करने के लिए 300 से 400 मिलियन डॉलर के मिसाइल चाहिए, नुकसान का बहुत हो रहा है। हम जो रोना रोते हैं आयरन डोम का, वो कहते हैं कि मुसलमान भी इस किस्म का काम करें, ना कि ये कि हम उनकी तारीफ करके उनके साथ मिल गए। ये तो इसी तरीके से है कि अगर मैं तेंदुलकर की बैटिंग की तारीफ करूं तो इसका ये मतलब है कि मैं इंडिया के साथ जाके मिल गया हूं। मैं तो ये कहूंगा कि बाबर आजम को भी उससे सीखना चाहिए, ना कि ये कि मैं इंडिया के साथ जाके मिल गया हूं। इनकी समझदारी इतनी सी है। और फिर टेक्निकल अगर मैंने डिस्कशन शुरू की ना, तो मेरी तो ये फील्ड है भाई बैलिस्टिक मिसाइल की। मैंने 15 साल जॉब ही उसी जगह पे की है। पाकिस्तान का पूरा ये जो मिसाइल सिस्टम का निजाम है, पहला टेस्ट जो हुआ था ना ये टीला जोगिया से गौरी का, उस टेस्ट के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो उसमें वर्किंग हो रही थी उसमें मैं शामिल था। ये मुशर्रफ साहब के दौर की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद से भी। तो मुझे ये सब कुछ पता है कि प्रैक्टिकली किस लेवल तक कोई चीज जा सकती है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, इनकी एक्यूरेसी किस लेवल की होती है। अब वो टेक्निकल डिस्कशन अगर मैंने करनी शुरू की, वैसे आके एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, उनकी बात सुने मैं करूंगा तो फिर ये कहेंगे हमें डिमोटिवेट कर रहा है। हमें पता है कि किस चीज की एक्यूरेसी किस लेवल की होती है। क्रूज मिसाइल की एक्यूरेसी जो है वो परफेक्शन के साथ होती है। बैलिस्टिक मिसाइल एक खास रेंज के अंदर आप फेंक सकते हैं। यही वजह है, आप क्या समझते हैं कि ईरान ने इसराइल के हॉस्पिटल के ऊपर वो मिसाइल फेंका था? नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो 500 मीटर के सर्कल के अंदर अंदर जाके गिरता है, उससे आप इस तरह पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं ले सकते। तो उन्होंने हॉस्पिटल पे नहीं फेंका था, लेकिन उसकी एक्यूरेसी वो नहीं होती है जो आप हवाई जहाज के जरिए गाइडेड मिसाइल फेंकते हैं, या क्रूज के जरिए या ड्रोन के जरिए आप अटैक करते हैं। वो कैमरे के जरिए एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके गिरता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल 500 मीटर के रेडियस के अंदर अंदर गिरता है कहीं पे, वो कहीं पे भी गिर सकता है, उसकी एक्यूरेसी वो नहीं होती। इसी वजह से ये सब कुछ हुआ, वरना ईरान ने तो काम नहीं करना था। लेकिन उससे एटलीस्ट अब इसराइल के रहने वाले लोगों को इस हादसे के बाद उस तकलीफ का अंदाजा हुआ जो इसराइल टारगेट कर रहा था फिलिस्तीन के अंदर हॉस्पिटल्स को। 60,000 के करीब लोग नहत्ते शहीद कर दिए, और उसके बाद से भी अभी तक उनके मजालिम नहीं रुक रहे। अब उनको ये एहसास हो गया कि टीवी पे बैठ के जंग की खबरें देखना क्या होता है। देखिए उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हुई हुई है। थोड़ी देर बाद सायरन बजता है, फिर सबके सब बंकर्स में चले जाते हैं, और वहां से भी CNN वाले उनके इंटरव्यूज दिखा रहे हैं, को मुसलमान नहीं दिखा रहे कि वो कितने तंग आए हुए। तो मुश्किल वक्त जब आता है तो फिर पता चलता है। तो हम ये जब बात करते हैं कि फलां मुल्क जो है अपने डिफेंस को इस तरीके से लेके चल रहा है, तो इसका मकसद ये नहीं होता कि उनकी तारीफ करना होता है। मकसद ये है कि हमें भी बजाय सीमेंट के डोम्स बनाने के बाबों के, जो एक भी काम नहीं आया, कोई मिसाइल नहीं रोक सका, हम भी कोई आयरन डोम गोल्डन डोम बनाएं। ये मकसद होता है। हम तो अल्लाह के फजल से कई दिनों से रोजाना बिला नागा कुनूत नाजला पढ़ रहे हैं इन लोगों के ऊपर जिन्होंने ईरान के साथ ये जुल्म किया। हम यही कर सकते थे ना, लिहाजा हमें कोई ना आके दर्स दे, और खुसूसन वो तो बिल्कुल बात ना करे जो ईरान को मुसलमान नहीं समझते, जो शिया काफिर के नारे टॉयलेट में लिखते रहे, जिनके मौलवी ये सब कुछ करते रहे, और आज वो शहीद का लफ्ज भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इमाम खुमैनी को रहमतुल्लाह अलैह कहने के लिए तैयार नहीं है। इमाम खामनाई को वो हाफिज़हुल्लाह कहने के लिए तैयार नहीं है। कहानियां सुने इन लोगों की, सिर्फ मेरे बुक्स के अंदर अपने फिरके को बचाने की खातिर जी वो जी इंजीनियर साहब जो है वो जाके मिल गए ईरान के मुखालफिन के साथ। भाई मेरे सामने एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उस वक्त भी इस्तामन मुल्क थे जब हमारे दुश्मनों ने लीबिया हड़प कर लिया, कुछ नहीं हो सका। उस वक्त भी इस्तामन मुल्क थे जब इराक का तबाह बर्बाद करके इराक को रख दिया इन लोगों ने। उस वक्त भी आपको कहानियां करवाई जा रही थी कि भाई वो सदाम हुसैन जनाब ऐसी की तैसी कर देगा। कई महीनों तक तो वो छुपा रहा खुद, ठीक है, खुद ये एजेंट था अमेरिका का। इसी ने अमेरिका के कहने के ऊपर 1979 में जो इनकलाब आया तो 1980 में हमला कर दिया था ईरान के ऊपर, और 8 साल तक जंग जारी रही। मुसलमानों की मेमोरी बड़ी कमजोर है। आखिरी वक्त में वो दाढ़ी रख ले तो इनको फिर मोमिन नजर आना शुरू हो जाता है। वो जी उस टाइम बड़ी अच्छी तकरीर की, वो मौत देख के तो सारे इस तरह ही करते हैं भाई
پوری زندگی قتل عام کیا اس نے مسلمانوں کا، اور ایران کو ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا کہ تازہ تازہ ایران اس وقت انقلاب سے نکلا تھا، اور 8 سال تک وہ لاکھوں مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے. وہ نہیں کسی کو یاد. تو کیا کر لیا صدام حسین نے؟ مجھے یاد ہے ہم میٹرک میں پڑھتے تھے، جب پہلی دفعہ صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے جو ٹیچر تھے نا، تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے نا، مرزا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے پیرلل میں نا جماعت اسلامی کو ہائر کر کے، جس طرح کسی زمانے میں انہوں نے نون لیگ کو ہائر کیا، پھر پی ٹی آئی کو کیا، اس زمانے میں ان کی بی ٹیم جو ہے جماعت اسلامی ہوتی تھی، ان کے ذریعے صدام حسین کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے. میں 1992 کی بات کر رہا ہوں. اور جناب 120 جہاز گر گئے، 160 جہاز گر گئے. لگتا تھا کہ امریکہ تو دنیا سے ختم ہو جائے گا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ صدام ہی چلا گیا. یہ لادہ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے مانا کہ صدام حسین کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز کوئی نہیں ہے، ہم تو بس ختم کرنا چاہتے تھے. اس کا نیوکلیئر پروگرام بھی انہوں نے ختم کر دیا. اسی وجہ سے پھر ایران کو اندازہ ہوا تھا اسرائیل ہمارا کر دے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو ایٹم بم بنانا نہیں ہے، ہمیں تو چلانے دینا اپنا پروگرام. بل عراق کا تو انہوں نے ختم کر دیا. تو عراق ہڑپ کر لیا، افغانستان ہڑپ کر لیا. اور یار کہانیاں کرانی بند کرو. کہتے ہیں یہ افغانستان جنگ جیت گیا، امریکہ کا قبرستان بن گیا. امریکہ کا قبرستان کہاں سے بنا ہے بھائی؟ اور قبرستان ہمارا بنا ہے. امریکہ کے تو چند ایک فوجی مرے ہیں، 1 ملین سے زیادہ افغان مسلمان ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں، ان کی قبریں بنی ہیں. قبرستان ہمارا بنا ہے. جو جنگ تم لوگ کہتے تھے کہ یہ تو طالبان ان کو 20 دنوں میں بھگا دیں گے، 20 سال تک بےچارے پہاڑوں میں چھپے رہے ہیں. ابھی بھی امریکہ چھوڑ کے گیا ہے افغانستان. ہاں، یہ جنگ طالبان نہیں جیتے، یہ جنگ امریکہ ہارا ہے کہ ہم مزید خرچہ نہیں کر سکتے. ان کا کیا چھوڑا ہے؟ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں وہاں جو افغانی بیچارے یہاں سے ہم نے نکالے ہیں نا. آپ کو وہاں کی دردناک سٹوریاں بتائیں، کیا عورتوں پہ گزر رہی ہے، کیا بچوں پہ گزر رہی ہے. آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. آپ کو تو بتا رہے تھے امیر المومنین آ گئے ہیں، وہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو سونے کے ذخائر وہاں پہ نکل آئیں گے اور تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. ٹوٹل چوری کی اکانومی کے اوپر چل رہے ہیں. آج بھی امریکہ ان کی مدد کرتا ہے. 7 سے 8 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو سمگلنگ سے وہ پورا کرتے ہیں. وہ بھی جب سے ہمارے آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل صاحب نے ان کی سمگلنگ روکی ہے تو ان کی چیخیں اوپر جا رہی ہیں، کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے. اوپر سے برڈن پڑ گیا جو یہاں سے ہم نے لاکھوں لوگ وہاں بھیجے ہیں. مشکل زندگی ان بیچاروں کی یار. اب تھوڑا چائنا نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ہے چائنا نے دوستی کروا دی ہے، معاملات بہتری. اس طرح نہیں دنیا چلتی بھائی. اور ان کی جو جان بخشی بھی ہوئی ہے نا طالبان کی، وہ ان غاروں میں چھپ کے ہوئی ہے جو امریکہ نے ان کو بنا کے دیے تھے. تورا بورا کے غار پہاڑوں کے اندر رشین وار کے دوران اسلحہ بھی تھا، وہ رشیا کا چھوڑا ہوا تھا جو یہ استعمال کرتے رہے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا 5 ہی وہ گوسے وقت ہیں: امریکہ، UK، فرانس، چائنا اور رشیا. یہ ریالٹیز ہیں. آپ جب یہ بتاؤں گا کہیں گے یہ ان کا ایجنٹ ہے. آپ لوگ مجھے ایجنٹ کہہ بھی لیں، تب بھی دنیا کی ریالٹی نہیں بدلتی بھائی. نہ یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کو بزدل بنایا جائے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کو کوئی ورگلائے نہ، اور یہ نہ ہو کہ یہ لوگ اسرائیل امریکہ تو پہنچ نہیں سکتے، سینے پہ بم باندھ کے تو جا کے GHQ کے اوپر ہی حملہ نہ کر دیں. یہ نوسط روکنے کے لیے میں یہاں بول رہا ہوتا ہوں کہ ٹین ایجرز کو گمراہ نہ کرو. میں جو پولیٹیکل لیڈرز کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو گمراہ نہ کرو. اپنے بچے باہر کے ملک میں رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کے بچے نہ مرواؤ دھرنوں میں. میں اگر مذہبی جماعتوں کے خلاف بولتا ہوں اس لیے بولتا ہوں کہ ان کے اپنے بچے جا کے ممتاز قادری نہیں بنتے، لوگوں کے بچوں کو ممتاز قادری نہ بناؤ. تم لوگ جنازے پڑھا کے چندے اکٹھے کرتے رہتے ہو، بس فراڈ مچایا ہوا ہے. تو عراق ختم ہو گیا. کیا کر لیا ہم نے؟ اب میں پنجابی میں وہ بولنا نہیں چاہتا، اردو میں بول دیتا ہوں، کیا اکھاڑ لیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں. گیا افغانستان بھی، مصر کا بھی انہوں نے ڈنگ نکال کے رکھ دیا. اخوان المسلمون کی حکومت آئی تھی، ختم کروا دی. کس کی مدد سے؟ عرب ملکوں کی مدد سے، صرف اس لیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف تھے، حالانکہ سنی تھے. جماعت اسلامی کا ہی ایک آف شوٹ تھا. اب ساروں کو اپنے لالے پڑے ہوئے. تو ایک ایک کر کے سارے ملک انہوں نے ختم کر دیے. لبنان کا کیا حشر کیا، شام کا کیا کیا. اب لا کے وہابی حکومت بٹھائی ہے وہاں پہ، اور ان کی حالت آپ کے سامنے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسرائیل اور امریکہ اور ترکی نے یہاں پہ بٹھایا، اور امریکہ نے ہیڈ منی بھی ختم کر دی. جو پہلے دہشت گرد تھا داعش کا، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیرو ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد اور ہیرو کون بناتا ہے؟ امریکہ. دستار بندی کون کرتا ہے؟ غوث وقت. ہاں، آج وہ کسی کو دہشت گرد کہہ دیں وہ دہشت گرد ہے، جس کو کہہ دیں یہ بڑا اچھا انسان ہے وہ اچھا انسان ہے. یہ ریالٹی ہے. اب میں اپنی خواہشات کو تو ریالٹی نہیں بنا سکتا. یہ تمام ریالٹیز میری خواہشات نہیں ہے. میری خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا کو لیڈ کرے، ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ حج کا خطبہ دے رہا ہو،
لیکن اس طرح کرنے سے کچھ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے، اس دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے. پھر یہ جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے، اگر میں اس کے اوپر بھی بولوں، آج سلام ہے پاکستان کو، سب سے پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو، فوج کو. 21 ملکوں کو ساتھ ملا کے انہوں نے ایران کے حق میں بیان دلوایا، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. ورنہ ایران نے جو کچھ عرب ملکوں کے ساتھ کیا ہے پچھلی 3-4 دہائیوں میں، وہ کسی صورت ایران کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ موقع نہیں کہ میں ان چیزوں کو ڈسکس کروں، کیونکہ اس وقت ایران کے اوپر برا وقت ہے. یہ جب اچھا وقت آئے گا تو اس وقت میں یہ چیزیں یاد دلاؤں گا ان کو. انہوں نے بھی کوئی سکون سے نہیں رہنے دیا عربیوں کو، لیکن آج عربیوں نے پاکستان کے کہنے کے اوپر، یا اس ڈر سے کہ اگلا نمبر ہمارا نہ لگ جائے، یا کسی اور وجہ سے، شکر ہے کہ ایک توانا آواز بلند کی. آپ نے دیکھا کل بھی استنبول کے اندر طیب اردگان نے کتنی زبردست تقریر کی، ہٹلر ڈکلیئر کیا نیتن یاہو کو. عرب ملک بھی ساتھ تھے، پاکستان بھی تھا، اور ایران کے حق میں انہوں نے آواز بلند کی سنی شیعہ کنفلکٹ سے نکل کر. بہت اچھی بات ہے. اسی طریقے سے آپ کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. یورپ کے لوگ بھی اس وقت UNO میں 3 بڑے جو ملک ہیں، جرمنی، فرانس اور UK، وہ بھی ایران کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ڈیل کامیاب ہو جائے، وہی والی جو پہلے تھی وہ بحال ہو جائے. اور دیکھیں امریکہ نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ان لوگوں کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. وہ غوث وقت ہیں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. 2 ہفتے پورے نہیں ہونے دیے. رات کو خبر آئی کہ جی وہ B-2 بمبرز جو ہیں وہ وہاں سے اڑے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہونا ہے. صبح اٹھے تو پتہ چل گیا یہ ہو گیا کہ 6 بم انہوں نے اس کے اوپر مارے ہیں، ان کے جو نیوکلیئر مین جگہ تھی فردو، اور 6 بم انہوں نے وہاں پھینک کے اسے برباد کیا، اور باقی 3 سائٹس کے اوپر بھی. ابھی تو خیر مزید تفصیلات آئیں گی. اور اب ساتھ انہوں نے ٹویٹ پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ لکھ رہے ہیں کہ اب آپ کو پیس کی طرف آ جانا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اب وہ پیس کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ملیامیٹ کر دیا. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے تو وہاں سے شفٹ کر لیا تھا. او بھائی اگر کیا بھی تھا تو بتانے کی ضرورت ہے. ان کو کہو کہ لٹ گئے ہم، بالکل اب ختم ہو گیا، آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لو، کیونکہ اب تو تم نے ختم کر دیا نا ہمیں، تو اب آپ ہم سے ڈیل کر لو. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا، یہ اللہ کو بہتر پتا ہے. ہم تو ان کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، یعنی میرا وجود باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا، اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر ملکن عاضن، جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ 4تھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے، وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو. تو اس سے مراد یہ 5واں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی. اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ. اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی. جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں. وَإِمَامُكُم مِّنكُم،
اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی. اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں, ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں آئے, ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا, اور امام و امامکم منکم, تمہارا امام تم میں سے ہوگا. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے, اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں, تو امامت تم کرو گے, اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو. وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں, اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے, یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں, یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام. ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا, زمین نباتات اگائے گی, پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا, وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں. مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے, یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے, اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا, کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے, یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا, آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے. 6ٹھی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اب مجھے بتائیں, جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں؟ وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسبیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں. 7ویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا, محمد بن عبداللہ المہدی. 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے, کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے, اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ. تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا, یہ اس بات کا ثبوت ہوگا. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں, تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے. نہیں سرکار, اوریجنل نہیں قتل ہوگا. اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا, یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا. یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا. آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں, اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے, کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے. موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا. اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا, اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا, یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی, دشمنیاں ختم ہو جائیں گی, اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں, امام مہدی, اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا, یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی. اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا, جو ٹیڑھے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا. اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت صوبان سے ہے جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے. یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا, ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. کہ ایران تو چاہتا ہے کہ وہ ڈیل کرے, تو اب مجھے بتائیں ڈیل کرنا ایران کی خواہش ہے یا میری خواہش ہے؟ ایران نے 1957 میں امریکہ کی مدد سے یہ سارا اٹامک کا سلسلہ شروع کیا. یہ امریکہ نے ان کو اسٹیبلش کر کے دیا تھا انرجی پرپس کے لیے, بجلی بنائیں گے اور یہ اس طریقے سے. 1968 میں ایران نے
NPT کے اوپر سائن کر دیے کہ ہم یہ آگے کسی کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کریں گے جو امریکہ نے ہمیں دی ہے. دیکھ لیں بڑے بزرگ ہی سب کو نوازتے ہیں. امریکہ نہیں دی ہوئی ہے ان کو ٹیکنالوجی, خود نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی, امریکہ نے سب کچھ سٹارٹ کر کے دیا. پھر 1979 میں انقلاب آ گیا اور پھر امریکہ نے عراق کو صدام حسین کو چڑھا دیا ان کے اوپر, اور چڑھانے کے بعد اسرائیل کے ذریعے ایران کے آگے اسلحہ بیچا کہ اس اسلحے کے ذریعے آپ صدام حسین سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں کیا گیم کرتے ہیں. یہاں بھی انڈیا پاکستان دونوں کو اسلحہ امریکہ دے رہا ہے. امریکہ کی 65% اکانومی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے. وہ چاہتے ہیں دنیا میں جنگیں ہوتی رہے. صدام کو چڑھایا امریکہ نے ایران کے اوپر کہ دیکھو شیعہ انقلاب آ گیا اور تمہارے ملک میں بھی 60% شیعہ ہیں, عراق میں بھی شیعہ کی حکومت آ جائے گی, تم جنگ کرو. 8 سال وہ جنگ کرتے رہے. اور دوسری طرف اسرائیل کے ذریعے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ان کو اسلحہ دیا کہ اس اسلحے کے ذریعے تم بچ سکتے ہو. ظاہر ایران نے تو اپنا دفاع کرنا تھا. اس کے بعد خمینی صاحب تو چلے گئے دنیا سے اور جانشین بنے خامنائی صاحب. پہلے پریزیڈنٹ تھے یہ, اس کے بعد سپریم لیڈر بن گئے. آج تک وہی ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ویسٹرن ورلڈ امریکہ ہمیں اس دنیا میں اس طریقے سے نہیں رہنے دے گا. تو 2003 میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے کیونکہ اس سے سیولین مرتے ہیں. آج بھی جو سیولین مر رہے ہیں خواہ اسرائیل میں, خواہ ایران میں, خواہ فلسطین میں, یہ ظلم کے اوپر مبنی. سیولینز کو مارنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. ہاسپٹلز کے اوپر حملہ کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں. تو مفتی اعظم ایران خامنائی صاحب نے 2003 میں فتویٰ دیا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے. اس کے بعد ایران کوشش کرنا شروع ہو گیا کہ کسی طریقے سے ہم سے سینکشنز اٹھائی جائیں. میں نے آپ کو بتایا ان کی حالت کیا ہے کہ 42,000 ایرانی ریال ہو تو $1 بنتا ہے. 42,000 42,000 ریال ایران کے $1 کے برابر ہے. ہم 283 روپے کے اوپر روتے ہیں کہ یار روپیہ اتنا گر گیا. کدھر 283 روپیز اکویلنٹ ٹو $1 اور کہاں 42,000 ایرانین ریال اکویلنٹ ٹو $1. وہ تو ان کی زمین اگاتی ہے, تیل نکلتا ہے, تو اس لیے وہ سروائیو کر رہے ہیں. لیکن کتنا عرصہ کریں گے؟ ایک نہ ایک دن تو تیل ختم ہو جانا ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ یار امریکہ کسی طریقے سے پابندیاں اٹھائے. کوشش ان کی کامیاب ہوئی. 2015 میں بارک اوباما نے ڈیل کر لی ایران کے ساتھ, ایران کی خواہش پہ کہ ٹھیک ہے ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے, ہمارے تو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے, ہمیں انرجی پرپس کے لیے سارے کام کرنے دو اور ہم سے پابندیاں اٹھاؤ. ایران, میں بڑا خوش ہوا تھا اس وقت, میں نے ویڈیو میں بھی ویلکم کہا تھا کہ ایران اب ٹیک اپ پوزیشن پہ آ جائے گا. مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس اتنا تیل ہے کہ اگر پابندیاں اٹھتی ہیں تو یہ ٹاپ پہ آ جائیں گے. 3 سال ابھی پورے نہیں ہوئے, ٹرمپ صاحب کی حکومت آئی. انہوں نے آتے ہی بغیر کسی وجہ کے 2018 میں وہ ڈیل توڑ دی. ایران چیختا رہا کہ بھائی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یورپین یونین چیختی رہی کہ ہم نے گارنٹی دی ہوئی تھی یار ہماری عزت کا خیال رکھو. یہی وجہ آج بھی یورپین یونین کے جو بڑے 3 ملک ہیں, جرمنی, فرانس اور UK, کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیل دوبارہ سے ہو جائے. ان کا یار یہ کیا تم نے بد عہدی کر دی ہے. لیکن امریکہ وہ سے وقت ہے, اسے کون پوچھ سکتا ہے بھائی. ہاں آپ کہانیاں کراتے رہے کہ IMF قرضہ منگے تھے کہ وہ آیا جے غوری. تو آڈے سارے بزرگ اتھے سن عراق وچ, سارے صوفی بابے دفن ہیں عراق میں, جس کے اوپر سے سارے یہ 200 جہاز آ کے تو ایران کو تباہ کر کے چلے گئے. کسی بابے سے نگاہ نہیں ماری گئی. اب 2018 میں جب یہ ڈیل کینسل ہوئی, پھر ایران کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ یار یہ کام نہ کرو, ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے, ہم کیا کریں, ہمارے ساتھ ڈیل کرو ڈیل کرو ڈیل کرو. اور وہ آج کل دوبارہ سے بات چلی ہوئی تھی ڈیل کی. 5 دور ہو چکے تھے, 6واں ہونے والا تھا. اسرائیل کو یہ خطرہ لگا, این ممکن ہے کہ امریکہ بھی بیچ میں ملا ہوا ہو. اب تو لگ رہا ہے ایسے ہی. میں تو پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک ہے, ان کی مذہبی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایفیلیشن ہے. امریکنز جو ہیں کرسچنز ہیں, اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا, ان کا 3rd ٹیمپل نہیں بنے گا, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں گے. وہ آ کے ان کو برباد کریں گے. اندازہ کریں کس بات کے اوپر دوستی کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل اسٹیبلش ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ان کو تباہ کرے. اس لیے اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہے جیوز اور کرسچنز کی. ورنہ آپ کو پتا ہے جیوز کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا تھا جو آج پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. اس سے برا سلوک ہوتا تھا. ان کو اتوار والے دن یورپ میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ان کی بستیاں شہر سے ہٹ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے پاس بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی. ڈیوڈ سٹار ان کے لیے لگانا ضروری ہوتا تھا. کرسچن ان کو دیکھ کے ان کے اوپر تھوکتے تھے. اتنی سخت نفرت تھی. اور پھر ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ دوستی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آج کی گیم ہے, اور اس کے پیچھے مذہبی ٹچ یہ ہے کہ ان کی ریاست بنوائیں گے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ آ کے انہوں تباہ کریں گے. اور اسرائیل
ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم تھرڈ ٹیمپل نہیں تعمیر کرتے ہمارے مسیح نے نہیں آنا. اس کے لیے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں, اور دجال جب آئے گا اسے وہ مسیح مانیں گے, حالانکہ مسیح تو آ کے جا چکا. مسیح اوریجنل جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے, یسوع مسیح. وہ ہوگا مسیح الدجال, جھوٹا مسیح, اور جھوٹا آئے گا اس کو سچا مان لیں گے, اور پھر سچا مسیح آ کے جھوٹے مسیح کو ختم کرے گا. اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. میں آپ کو مذہبی ٹچ بتا رہا ہوں دونوں کا پیچھے کیا ہے. اب وہ جب چھٹا راؤنڈ قریب تھا, اسرائیل نے فوراً حملہ کر دیا. انہیں پتا تھا حملہ کریں گے تو پھر ایران تو جواب دے گا, ظاہر ہے ایران کا رائٹ ہے. یو این او کے تحت 51 نمبر جو آرٹیکل ہے اس کے تحت اگر کسی آپ سوورن کنٹری کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو ورلڈ وار 2 کے بعد نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں, اور جو یو این او کے ممبرز ہیں, ایران بھی پائنیئر ممبرز میں شامل ہے, تو ان کا پھر رائٹ ہے وہ جواب دیں گے. تو ایران نے جواب دینا تھا تو ظاہر ہے پھر ایک جنگ شروع ہو جانی تھی, اور وہ ساری کی ساری ڈیل کٹائی میں پڑ جانی تھی, اور وہ پڑ گئی. پروفیسر جو مرندی اسکائی نیوز کے اوپر آ کر انہوں نے اس فیمیل اینکر کو لاجواب کر دیا جو کہہ رہی تھی کہ جی آپ ڈیل کیوں نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا ڈیل کرنے تو بیٹھے ہوئے تھے, اسرائیل نہیں ڈیل ہونے دے رہا, ہم تو ڈیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ ڈیل انجینئر صاحب نہیں چاہتے, ڈیل ایران چاہتا ہے. اب مجھے بتائیں, آپ شریفانہ سا منہ بنا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ڈیل کروانا چاہتے ہیں. یہ تو یوز اور کرسچنز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کے ساتھ ملا ہوں, اور اگر میں آپ کا محرک طے کروں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ڈیل نہیں کروانا چاہتے. حالانکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, دوبارہ سے وہ حملہ کریں گے. لیکن اگر میں 2 نمبری کروں تو میں محرک طے کر سکتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں ڈیل نہ ہو تاکہ ایران دنیا سے ختم ہو جائے. جو پراکسی یہاں پہ چلتی رہی شیعہ سنی کی, ٹوائلٹس میں شیعہ کافر نعرے لکھے گئے. تو پھر میں نے اسد اللہ بھائی سے جب یہ ساری بات کی, ان کا مجھے پتا ہے آپ کا موقف بھی اور یہ بھی, اور پھر انہوں نے فون پہ یہ بات بھی مانی کہ واقعی اگر اوریجنل ڈیل آفر کی جائے تو ایران کو ڈیل کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ نے ویڈیو میں تو بات ہی اور طرف کر دی, آپ کا کام تھا کہ آپ یہ جملہ اس میں بولتے کہ اگر واقعی ایران کی مرضی کے مطابق ڈیل ملتی ہے تو ڈیل کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر ہی نہیں سکتا, تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. اور میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساحل بھائی کی طرح آج کل جن کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کرتے تھے, کہتے ہیں جی وہ تو باہر گئے ہیں. میں نے کہا اس وقت تو ضرورت ہے کہ وہ اپنا بیانیہ رکھیں سامنے. کہتے ہیں میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. میں نے کہا رابطہ کریں اور انہیں جیلم اکیڈمی لے آئیں. یہ پہلی دفعہ میں نے آفیشلی اب کیمرے میں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ساحل بھائی کو آپ اکیڈمی لے آئیں اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں اس ٹاپک کے اوپر, ایک دوستانہ ماحول میں. یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی, کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. اپنا موقف رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں, ہم بھی اپنا موقف رکھیں گے تاکہ پبلکلی لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, فیکٹس اور فیگرز کے ساتھ, جذبات کے ساتھ نہیں. سورہ توبہ, سورہ النساء, سورہ آل عمران, سورۃ الاحزاب کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ کر کے ہر جنگ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ گویا اس وقت مسلمانوں کو وہی کی تائید حاصل ہے, اور جو یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ کوئی اسلام کی جنگ ہو رہی ہے. یہ اسلام کی جنگ تھی جو داعش لڑتی رہی, شیعہ کا قتل عام کیا سعودی عرب کے کہنے کے اوپر, اور بعد میں امام کعبہ سے حج کے خطبے میں سعودی حکومت نے کہلوایا کہ داعش والے خارجی ہیں, بنائے خود. جب انہوں نے کہا تسی بھی غلط, انہوں نے کہا خارجی نے, پہلے بھی خارجی تھے, مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. خارجیوں کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے. آج افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے طالبان کا اور داعش کا, یہ جہاد ہے, فساد ہے یہ. لہٰذا سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکلیں, امت کے لیول کے اوپر سوچیں, علمی اختلاف کریں. مجھ سے زیادہ کون اختلاف کرتا ہے, لیکن جو یہ مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے کافروں کے مقابلے پر, ہمارا کام ہے کہ ہم سنی شیعہ کے فرق سے ہٹ کے سپورٹ کریں مسلمانوں کی. تو میں نے آفیشلی آج ویڈیو میں بھی دعوت رکھ دی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ساحل بھائی انشاءاللہ جیلم اکیڈمی آئیں گے اور اس ٹاپک کے اوپر ہم انشاءاللہ علمی ماحول میں ڈسکشن کریں گے. ابھی تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے. یہ سیدھی سی بات ہے, اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جنگ کے مناظر دیکھنا, سوشل میڈیا کے اوپر اے آئی کی بنی ہوئی ویڈیوز شیئر کروا کے اپنی مرضی کے ملکوں کو جتوانا, یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن تکلیف سے سارے لوگ گزر رہے ہیں. اسرائیل کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مرے, ایران کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طریقے سے وہ مرے. امن چاہتی ہے دنیا. یہ حکمرانوں کی پالیٹکس ہوتی ہے, بڑوں کا نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا چومر نکل جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. علمی پوائنٹ نمبر 3, بعض جو ظالم اور جھوٹے قسم کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے تانا دینا شروع کر دیا کہ انجینئر صاحب آپ کا آئرن ڈوم تو بڑھ گیا, اور بھائی سیمنٹ ڈوم ہو بابوں کے یا آئرن ڈوم ہو اسرائیل کا, یہ سارے آپ کے ہیں بھائی, ہمارے کہاں سے ہوئے. ہم تو چاہتے ہیں جتنے مسلمان دشمن ملک ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے. مجھے کس چیز کا تانا دیا جا سکتا ہے؟
दूसरी बात, टेक्निकली स्पीकिंग दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अमेरिका के ऊपर भी अगर मिसाइल फेंके जाए ना, सारे वो भी नहीं इंटरसेप्ट कर सकते। लेकिन ये हकीकत बात है कि ये आयरन डोम है जिसकी वजह से इसराइल का सुरमा नहीं निकला। अदरवाइज जितने मिसाइल उन्होंने एक दिन में फेंके हैं सैकड़ों के हिसाब से, अगर वो इंटरसेप्ट ना होते तो इसराइल का सुरमा बन जाना था। अभी भी वो रिफिलिंग करेंगे, अमेरिका ने उनको सपोर्ट करनी शुरू कर दी है। ज़ाहिर है एक दफा उनको बैटरी फिल करने के लिए 300 के ईरान तो चाहता है कि वो डील करे। तो अब मुझे बताएं, डील करना ईरान की ख्वाहिश है या मेरी ख्वाहिश है? ईरान ने 1957 में अमेरिका की मदद से ये सारा एटॉमिक का सिलसिला शुरू किया। ये अमेरिका ने उनको स्टैब्लिश करके दिया था, एनर्जी पर्पस के लिए बिजली बनाएंगे और ये इस तरीके से। 1968 में ईरान ने एनपीटी के ऊपर साइन कर दिए कि हम ये आगे किसी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे जो अमेरिका ने हमें दी है। देख लें, बड़े बुजुर्ग ही सबको नवाजते हैं। अमेरिका नहीं दी हुई है उनको टेक्नोलॉजी, खुद नहीं डेवलप हुई हुई, अमेरिका ने सब कुछ स्टार्ट करके दिया। फिर 1979 में इनकलाब आ गया और फिर अमेरिका ने इराक को, सदाम हुसैन को चढ़ा दिया इनके ऊपर, और चढ़ाने के बाद इसराइल के जरिए ईरान के आगे असला बेचा कि इस असले के जरिए आप सदाम हुसैन से बच सकते हैं। देखें क्या गेम करते हैं। यहां भी इंडिया पाकिस्तान दोनों को असला अमेरिका दे रहा है। अमेरिका की 65% इकोनॉमी असले के साथ वाबस्ता है। वो चाहते हैं दुनिया में जंगें होती रहे। सदाम को चढ़ाया अमेरिका ने ईरान के ऊपर कि देखो शिया इनकलाब आ गया और तुम्हारे मुल्क में भी 60% शिया हैं, इराक में भी शिया की हुकूमत आ जाएगी, तुम जंग करो। 8 साल वो जंग करते रहे। और दूसरी तरफ इसराइल के जरिए ईरान के साथ एग्रीमेंट किया और उनको असला दिया कि इस असले के जरिए तुम बच सकते हो। ज़ाहिर ईरान ने तो अपना दिफा करना था। उसके बाद खुमैनी साहब तो चले गए दुनिया से और जानशीन बने खामनाई साहब। पहले प्रेसिडेंट थे ये, उसके बाद सुप्रीम लीडर बन गए, आज तक वही है। इनको अंदाजा हो गया कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका हमें इस दुनिया में इस तरीके से नहीं रहने देगा। तो 2003 में इन्होंने फतवा दिया कि एटम बम बनाना हराम है क्योंकि इससे सिविलियन मरते हैं। आज भी जो सिविलियन मर रहे हैं, खा इसराइल में, खा ईरान में, खा फिलिस्तीन में, ये जुल्म के ऊपर मबनी है। सिविलियंस को मारना किसी सूरत भी जायज नहीं है। हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला करना किसी भी सूरत जायज नहीं है। तो मुफ्ती आजम ईरान खामनाई साहब ने 2003 में फतवा दिया कि एटम बम बनाना हराम है। उसके बाद ईरान कोशिश करना शुरू हो गया कि किसी तरीके से हमसे सैंक्शंस उठाई जाए। मैंने आपको बताया उनकी हालत क्या है कि 42,000 ईरानी रियाल हो तो $1 बनता है। 42,000, 42,000 रियाल ईरान के $1 के बराबर है। हम 283 रुपए के ऊपर रोते हैं कि यार रुपया इतना गिर गया, किधर 283 रुपीस इक्विवेलेंट टू $1 और कहां 42,000 ईरानियन रियाल इक्विवेलेंट टू $1। वो तो उनकी जमीन उगाती है, तेल निकलता है, तो इसलिए वो सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन कितना अरसा करेंगे? एक ना एक दिन तो तेल खत्म हो जाना है। तो इन्होंने कोशिश की कि यार अमेरिका किसी तरीके से पाबंदियां उठाए। कोशिश इनकी कामयाब हुई। 2015 में बारक ओबामा ने डील कर ली ईरान के साथ, ईरान की ख्वाहिश पे कि ठीक है हम एटम बम नहीं बनाएंगे, हमारे तो मुफ्ती आजम का फतवा है, हमें एनर्जी पर्पस के लिए सारे काम करने दो और हमसे पाबंदियां उठाओ। ईरान, मैं बड़ा खुश हुआ था उस वक्त, मैंने वीडियो में भी वेलकम कहा था कि ईरान अब टेक अप पोजीशन पे आ जाएगा। मुझे पता था कि इनके पास इतना तेल है कि अगर पाबंदियां उठती हैं तो ये टॉप पे आ जाएंगे। 3 साल अभी पूरे नहीं हुए, ट्रंप साहब की हुकूमत आई, इन्होंने आते ही बगैर किसी वजह के 2018 में वो डील तोड़ दी। ईरान चीखता रहा कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन चीखती रही कि हमने गारंटी दी हुई थी यार, हमारी इज्जत का ख्याल रखो। यही वजह आज भी यूरोपियन यूनियन के जो बड़े 3 मुल्क हैं, जर्मनी, फ्रांस और यूके, कोशिश कर रहे हैं कि डील दोबारा से हो जाए। उनका यार ये क्या तुमने बदअहदी कर दी है। लेकिन अमेरिका वो से वक्त है, उसे कौन पूछ सकता है भाई। हाँ, आप कहानियां कराते रहे कि IMF कर्जा मंगे थे, वो आया जे गौरी। तो सारे बुजुर्ग उठे सन इराक में, सारे सूफी बाबे दफन है इराक में, जिसके ऊपर से सारे ये 200 जहाज आके तो ईरान को तबाह करके चले गए। किसी बाबे से निगाह नहीं मारी गई। अब 2018 में जब ये डील कैंसिल हुई, फिर ईरान का ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया। फिर उन्होंने बड़ी कोशिशें की कि यार ये काम ना करो, हमारे लोग भूखे मर जाएंगे, हम क्या करें, हमारे साथ डील करो, डील करो, डील करो। और वो आजकल दोबारा से बात चली हुई थी डील की। 5 दौर हो चुके थे, 6ठा होने वाला था। इसराइल को यह खतरा लगा, ऐन मुमकिन है कि अमेरिका भी बीच में मिला हुआ हो। अब तो लग रहा है ऐसे ही। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि ये दोनों एक है, इनकी मजहबी आपस में एक दूसरे के साथ एफिलिएशन है। अमेरिकन जो है क्रिश्चियंस हैं और इनका मौकिफ यह है कि जब तक इसराइल एस्टैब्लिश नहीं होगा, उनका 3rd टेंपल नहीं बनेगा, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नहीं आएंगे। वो आके इनको बर्बाद करेंगे।
اندازہ کریں کس بات کے اوپر دوستی کی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل اسٹیبلش ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ان کو تباہ کرے. اس لیے اسرائیل اور امریکہ کی دوستی ہے جیوز اور کرسچنز کی. ورنہ آپ کو پتا ہے جیوز کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا تھا جو آج پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. اس سے برا سلوک ہوتا تھا. ان کو اتوار والے دن یورپ میں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ان کی بستیاں شہر سے ہٹ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے پاس بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی. ڈیوڈ سٹار ان کے لیے لگانا ضروری ہوتا تھا. کرسچن ان کو دیکھ کے ان کے اوپر تھوکتے تھے. اتنی سخت نفرت تھی. اور پھر ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. یہ دوستی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آج کی گیم ہے. اور اس کے پیچھے مذہبی ٹچ یہ ہے کہ ان کی ریاست بنوائیں گے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ آ کے انہوں تباہ کریں گے. اور اسرائیل ان کا موقف یہ ہے کہ جب تک ہم تھرڈ ٹیمپل نہیں تعمیر کرتے ہمارے مسایہ نے نہیں آنا. اس کے لیے وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. اور دجال جب آئے گا اسے وہ مسایہ مانیں گے, حالانکہ مسایہ تو آ کے جا چکا. مسیح اوریجنل جو تھے وہ عیسیٰ ابن مریم تھے, یسوع مسیح. وہ ہوگا مسیح الدجال, جھوٹا مسیح. اور جھوٹا آئے گا اس کو سچا مان لیں گے, اور پھر سچا مسیح آ کے جھوٹے مسیح کو ختم کرے گا. اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. میں آپ کو مذہبی ٹچ بتا رہا ہوں دونوں کا پیچھے کیا ہے. اب وہ جب چھٹا راؤنڈ قریب تھا اسرائیل نے فوراً حملہ کر دیا. انہیں پتا تھا حملہ کریں گے تو پھر ایران تو جواب دے گا, ظاہر ہے ایران کا رائٹ ہے. یو این او کے تحت 51 نمبر جو آرٹیکل ہے اس کے تحت اگر کسی آپ سوورن کنٹری کے اوپر حملہ کرتے ہیں جو ورلڈ وار 2 کے بعد نیشن سٹیٹس بن چکی ہیں اور جو یو این او کے ممبرز ہیں, ایران بھی پائنیئر ممبرز میں شامل ہے, تو ان کا پھر رائٹ ہے وہ جواب دیں گے. تو ایران نے جواب دینا تھا تو ظاہر ہے پھر ایک جنگ شروع ہو جانی تھی اور وہ ساری کی ساری ڈیل کٹائی میں پڑ جانی تھی, اور وہ پڑ گئی. پروفیسر جو مرندی سکائی نیوز کے اوپر آ کر انہوں نے اس فیمیل اینکر کو لاجواب کر دیا جو کہہ رہی تھی کہ جی آپ ڈیل کیوں نہیں کرتے ہیں. اس نے کہا ڈیل کرنے تو بیٹھے ہوئے تھے, اسرائیل نہیں ڈیل ہونے دے رہا, ہم تو ڈیل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ ڈیل انجینئر صاحب نہیں چاہتے, ڈیل ایران چاہتا ہے. اب مجھے بتائیں, آپ شریفانہ سا منہ بنا کے کہیں کہ انجینئر صاحب ڈیل کروانا چاہتے ہیں. یہ تو یوز اور کرسچنز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کس کے ساتھ ملا ہوں. اور اگر میں آپ کا محرک طے کروں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ڈیل نہیں کروانا چاہتے. حالانکہ آپ کی نیت یہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیل کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا, دوبارہ سے وہ حملہ کریں گے. لیکن اگر میں 2 نمبری کروں تو میں محرک طے کر سکتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں ڈیل نہ ہو تاکہ ایران دنیا سے ختم ہو جائے. جو پراکسی یہاں پہ چلتی رہی شیعہ سنی کی, ٹوائلٹس میں شیعہ کافر نعرے لکھے گئے. تو پھر میں نے اسد اللہ بھائی سے جب یہ ساری بات کی, ان کا مجھے پتا ہے آپ کا موقف بھی اور یہ بھی. اور پھر انہوں نے فون پہ یہ بات بھی مانی کہ واقعی اگر اوریجنل ڈیل آفر کی جائے تو ایران کو ڈیل کرنی چاہیے. میں نے کہا آپ نے ویڈیو میں تو بات ہی اور طرف کر دی. آپ کا کام تھا کہ آپ یہ جملہ اس میں بولتے کہ اگر واقعی ایران کی مرضی کے مطابق ڈیل ملتی ہے تو ڈیل کرنی چاہیے. آپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر ہی نہیں سکتا, تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. اور میں نے کہا کہ وہ آپ کے ساحل بھائی کی طرح آج کل جن کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کرتے تھے, کہتے ہیں جی وہ تو باہر گئے ہیں. میں نے کہا اس وقت تو ضرورت ہے کہ وہ اپنا بیانیہ رکھے سامنے. کہتے ہیں میں ان سے رابطہ کرتا ہوں. میں نے کہا رابطہ کریں اور انہیں جیلم اکیڈمی لے آئیں. یہ پہلی دفعہ میں نے آفیشلی اب کیمرے میں بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ساحل بھائی کو آپ اکیڈمی لے آئیں اور بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لیں اس ٹاپک کے اوپر ایک دوستانہ ماحول میں. یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی, کوئی مناظرہ نہیں ہوگا. اپنا موقف رکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں, ہم بھی اپنا موقف رکھیں گے تاکہ پبلکلی لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. فیکٹس اور فگرز کے ساتھ, جذبات کے ساتھ نہیں. سورہ توبہ, سورہ النساء, سورہ آل عمران, سورۃ الاحزاب کی آیات کو ایکسٹراپولیٹ کر کے ہر جنگ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ گویا اس وقت مسلمانوں کو وہی کی تائید حاصل ہے اور جو یہ جنگ لڑنے جا رہے ہیں کہ کوئی اسلام کی جنگ ہو رہی ہے. یہ اسلام کی جنگ تھی جو داعش لڑتی رہی, شیعہ کا قتل عام کیا سعودی عرب کے کہنے کے اوپر, اور بعد میں امام کعبہ سے حج کے خطبے میں سعودی حکومت نے کہلوایا کہ داعش والے خارجی ہیں. بنائے خود, جب انہوں نے کہا تسی بھی غلط, انہوں نے کہا خارجی نے, پہلے بھی خارجی تھے, مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. خارجیوں کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے. آج افغانستان میں جو جہاد ہو رہا ہے طالبان کا اور داعش کا, یہ جہاد ہے, فساد ہے یہ. لہٰذا سنی شیعہ کنفلکٹ سے باہر نکلیں, امت کے لیول کے اوپر سوچیں, علمی اختلاف کریں. مجھ سے زیادہ کون اختلاف کرتا ہے, لیکن جو یہ مسلمانوں پہ برا وقت آیا ہے کافروں کے مقابلے پر, ہمارا کام ہے کہ ہم سنی شیعہ کے فرق سے ہٹ کے سپورٹ کریں مسلمانوں کی. تو میں نے آفیشلی آج ویڈیو میں بھی دعوت رکھ دی ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ ساحل بھائی انشاءاللہ جیلم اکیڈمی آئیں گے اور اس ٹاپک کے اوپر ہم انشاءاللہ علمی ماحول میں ڈسکشن کریں گے. ابھی تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے. یہ سیدھی سی بات ہے, اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر جنگ کے مناظر دیکھنا, سوشل میڈیا کے اوپر AI کی بنی ہوئی ویڈیو شیئر کروا کے اپنی مرضی کے ملکوں کو جتوانا, یہ بڑا آسان کام ہے.
لیکن تکلیف سے سارے لوگ گزر رہے ہیں. اسرائیل کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ مرے, ایران کے عوام بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طریقے سے وہ مرے. امن چاہتی ہے دنیا. یہ حکمرانوں کی پالیٹکس ہوتی ہے, بڑوں کا نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا چومر نکل جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. علمی پوائنٹ نمبر 3, بعض جو ظالم اور جھوٹے قسم کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے تانا دینا شروع کر دیا کہ انجینئر صاحب آپ کا آئرن ڈوم تو بڑھ گیا, اور بھائی سیمنٹ ڈوم ہو بابوں کے یا آئرن ڈوم ہو اسرائیل کا, یہ سارے آپ کے ہیں بھائی, ہمارے کہاں سے ہوئے؟ ہم تو چاہتے ہیں جتنے مسلمان دشمن ملک ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے. مجھے کس چیز کا تانا دیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات, ٹیکنیکلی سپیکنگ دنیا کا کوئی ڈیفنس سسٹم 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا. امریکہ کے اوپر بھی اگر میزائل پھینکے جائیں نا سارے وہ بھی نہیں انٹرسپٹ کر سکتے. لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ یہ آئرن ڈوم ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کا سرما نہیں نکلا. ادروائز جتنے میزائل انہوں نے ایک دن میں پھینکے ہیں سینکڑوں کے حساب سے, اگر وہ انٹرسپٹ نہ ہوتے تو اسرائیل کا سرما بن جانا تھا. ابھی بھی وہ ریفیلنگ کریں گے, امریکہ نے ان کو سپورٹ کرنی شروع کر دی ہے. ظاہر ہے ایک دفعہ ان کو بیٹری فل کرنے کے لیے 300 سے 400 ملین ڈالر کے میزائل چاہیے, نقصان کا بہت ہو رہا ہے. ہم جو رونا روتے ہیں آئرن ڈوم کا, وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی اس قسم کا کام کریں, نہ کہ یہ کہ ہم ان کی تعریف کر کے ان کے ساتھ مل گئے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں ٹنڈولکر کی بیٹنگ کی تعریف کروں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے مل گیا ہوں. میں تو یہ کہوں گا کہ بابر اعظم کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے مل گیا ہوں. ان کی سمجھدانی اتنی سی ہے. اور پھر ٹیکنیکل اگر میں نے ڈسکشن شروع کی نا, تو میری تو یہ فیلڈ ہے بھائی بلسٹک میزائل کی. میں نے 15 سال جاب بھی اسی جگہ پہ کی ہے. پاکستان کا پورا یہ جو میزائل سسٹم کا نظام ہے, پہلا ٹیسٹ جو ہوا تھا نا یہ ٹیلا جوگیاں سے غوری کا, اس ٹیسٹ کے اندر بھی الحمدللہ جو اس میں ورکنگ ہو رہی تھی اس میں شامل تھا. یہ مشرف صاحب کے دور کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد سے بھی. تو مجھے یہ سب کچھ پتا ہے کہ پریکٹیکلی کس لیول تک کوئی چیز جا سکتی ہے, اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے, ان کی ایکوریسی کس لیول کی ہوتی ہے. اب وہ ٹیکنیکل ڈسکشن اگر میں نے کرنی شروع کی, ویسے آ کے ایکسپرٹس کر رہے ہیں, ان کی بات سنیں میں کروں گا تو پھر یہ کہیں گے ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کس چیز کی ایکوریسی کس لیول کی ہوتی ہے. کروز میسائل کی ایکوریسی جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ ہوتی ہے. بلسٹک میزائل ایک خاص رینج کے اندر آپ پھینک سکتے ہیں. یہی وجہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے ہاسپٹل کے اوپر وہ میزائل پھینکا تھا؟ نہیں. بلسٹک میزائل جو ہے وہ 500 میٹر کے سرکل کے اندر اندر جا کے گرتا ہے, اس سے آپ اس طرح پن پوائنٹ ایکوریسی نہیں لے سکتے. تو انہوں نے ہاسپٹل پہ نہیں پھینکا تھا, لیکن اس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی ہے جو آپ ہوائی جہاز کے ذریعے گائیڈڈ میزائل پھینکتے ہیں یا کروز کے ذریعے یا ڈرون کے ذریعے آپ اٹیک کرتے ہیں. وہ کیمرے کے ذریعے ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جا کے گرتا ہے, لیکن بلسٹک میزائل 500 میٹر کے ریڈیس کے اندر اندر گرتا ہے. کہیں پہ وہ کہیں پہ بھی گر سکتا ہے, اس کی ایکوریسی وہ نہیں ہوتی. اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, ورنہ ایران نے تو کام نہیں کرنا تھا. لیکن اس سے ایٹ لیسٹ اب اسرائیل کے رہنے والے لوگوں کو اس حادثے کے بعد اس تکلیف کا اندازہ ہوا جو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا تھا فلسطین کے اندر ہاسپٹلز کو. 60,000 کے قریب لوگ نہتے شہید کر دیے, اور اس کے بعد سے بھی ابھی تک ان کے مظالم نہیں رک رہے. اب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جنگ کی خبریں دیکھنا کیا ہوتا ہے. دیکھیں ان کی زندگی کتنی مشکل ہوئی ہوئی ہے. تھوڑی دیر بعد سائرن بجتا ہے, پھر سب کے سب بنکرز میں چلے جاتے ہیں, اور وہاں سے بھی CNN والے ان کے انٹرویوز دکھا رہے ہیں, کوئی مسلمان نہیں دکھا رہے کہ وہ کتنے تنگ آئے ہیں. تو مشکل وقت جب آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو ہم یہ جب بات کرتے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے اپنے ڈیفنس کو اس طریقے سے لے کے چل رہا ہے, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی تعریف کرنا ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی بجائے سیمنٹ کے ڈومز بنانے کے بابوں کے جو ایک بھی کام نہیں آیا, کوئی میزائل نہیں روک سکا, ہم بھی کوئی آئرن ڈوم گولڈن ڈوم بنائیں. یہ مقصد ہوتا ہے. ہم تو اللہ کے فضل سے کئی دنوں سے روزانہ بلا ناغہ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے ایران کے ساتھ یہ ظلم کیا. ہم یہی کر سکتے تھے نا, لہذا ہمیں کوئی نہ آ کے درس دے, اور خصوصاً وہ تو بالکل بات نہ کرے جو ایران کو مسلمان نہیں سمجھتے, جو شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹ میں لکھتے رہے, جن کے مولوی یہ سب کچھ کرتے رہے, اور آج وہ شہید کا لفظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام خمینی کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. امام خامنائی کو وہ حافظہ اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہانیاں سنیں ان لوگوں کی, صرف میرے بکس کے اندر اپنے فرقے کو بچانے کی خاطر جی وہ جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ جا کے مل گئے ایران کے مخالفین کے ساتھ. بھائی میرے سامنے ایک ٹریک ریکارڈ ہے, اس وقت بھی استامن ملک تھے جب ہمارے دشمنوں نے لیبیا ہڑپ کر لیا, کچھ نہیں ہو سکا. اس وقت بھی استامن ملک تھے جب عراق کا تباہ و برباد کر کے عراق کو رکھ دیا ان لوگوں نے. اس وقت بھی آپ کو کہانیاں کروائی جا رہی تھی کہ بھائی وہ صدام حسین جناب ایسی کی تیسی کر دے گا. کئی مہینوں تک تو وہ چھپا رہا خود, ٹھیک ہے, خود یہ ایجنٹ تھا امریکہ کا. اسی نے امریکہ کے کہنے کے اوپر
1979 میں جو انقلاب آیا تو 1980 میں حملہ کر دیا تھا ایران کے اوپر اور 8 سال تک جنگ جاری رہی. مسلمانوں کی میموری بڑی کمزور ہے. آخری وقت میں کوئی داڑھی رکھ لے تو ان کو پھر مومن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جی اس ٹائم بڑی اچھی تقریر کی, وہ موت دیکھ کے تو سارے اس طرح ہی کرتے ہیں بھائی. پوری زندگی قتل عام کیا اس نے مسلمانوں کا, اور ایران کو ایک ایسی جنگ میں جھونک دیا کہ تازہ تازہ ایران اس وقت انقلاب سے نکلا تھا, اور 8 سال تک وہ لاکھوں مسلمان دونوں طرف سے شہید ہوئے. وہ نہیں کسی کو یاد. تو کیا کر لیا صدام حسین نے. مجھے یاد ہے ہم میٹرک میں پڑھتے تھے, جب پہلی دفعہ صدام حسین نے کویت کے اوپر حملہ کیا تو ہمارے جو ٹیچر تھے نا, تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا ہے نا, مرزا اسلم بیگ صاحب, انہوں نے پیرلل میں نا جماعت اسلامی کو ہائر کر کے, جس طرح کسی زمانے میں انہوں نے نون لیگ کو ہائر کیا, پھر پی ٹی آئی کو کیا, اس زمانے میں ان کی بی ٹیم جو ہے جماعت اسلامی ہوتی تھی, ان کے ذریعے صدام حسین کے اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے تھے. میں 1992 کی بات کر رہا ہوں, اور جناب 120 جہاز گر گئے, 160 جہاز گر گئے. لگتا تھا کہ امریکہ تو دنیا سے ختم ہو جائے گا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ صدام ہی چلا گیا. یہ لادہ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے مانا کہ صدام حسین کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز کوئی نہیں ہے, ہم تو بس ختم کرنا چاہتے تھے. اس کا نیوکلیر پروگرام بھی انہوں نے ختم کر دیا. اسی وجہ سے پھر ایران کو اندازہ ہوا تھا اسرائیل ہمارا کر دے گا, اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو ایٹم بم بنانا نہیں ہے, ہمیں تو چلانے دینا اپنا پروگرام. بل عراق کا تو انہوں نے ختم کر دیا. تو عراق ہڑپ کر لیا, افغانستان ہڑپ کر لیا. اور یار کہانیاں کرانی بند کرو. کہتے ہیں افغانستان جنگ جیت گیا, امریکہ کا قبرستان بن گیا. امریکہ کا قبرستان کہاں سے بنا ہے بھائی؟ اور قبرستان ہمارا بنا ہے. امریکہ کے تو چند ایک فوجی مرے ہیں, 1 ملین سے زیادہ افغان مسلمان ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں, ان کی قبریں بنی ہیں. قبرستان ہمارا بنا ہے. جو جنگ تم لوگ کہتے تھے کہ یہ تو طالبان ان کو 20 دنوں میں بگا دیں گے, 20 سال تک بےچارے پہاڑوں میں چھپے رہے ہیں. ابھی بھی امریکہ چھوڑ کے گیا افغانستان. ہاں, یہ جنگ طالبان نہیں جیتے, یہ جنگ امریکہ ہارا ہے کہ ہم مزید خرچہ نہیں کر سکتے. ان کا کیا چھوڑا ہے؟ 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں وہاں جو افغانی بیچارے یہاں سے ہم نے نکالے ہیں نا. آپ کو وہاں کی دردناک سٹوریاں بتائیں, کیا عورتوں پہ گزر رہی ہے, کیا بچوں پہ گزر رہی ہے. آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. آپ کو تو بتا رہے تھے امیر المومنین آ گئے ہیں, وہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو سونے کے ذخائر وہاں پہ نکل آئیں گے اور تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے. ٹوٹل چوری کی اکانومی کے اوپر چل رہے ہیں. آج بھی امریکہ ان کی مدد کرتا ہے. 7 سے 8 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو سمگلنگ سے وہ پورا کرتے ہیں. وہ بھی جب سے ہمارے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل صاحب نے ان کی سمگلنگ روکی ہے تو ان کی چیخیں اوپر جا رہی ہیں, کیونکہ ان کی اکانومی کولیپس کر رہی ہے. اوپر سے برڈن پڑ گیا جو یہاں سے ہم نے لاکھوں لوگ وہاں بھیجے. مشکل زندگی ان بیچاروں کی یار. اب تھوڑا چائنا نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے, ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ہے چائنا نے دوستی کروا دی ہے, معاملات بہتری. اس طرح نہیں دنیا چلتی بھائی. اور ان کی جو جان بخشی بھی ہوئی ہے نا طالبان کی, وہ ان غاروں میں چھپ کے ہوئی ہے جو امریکہ نے ان کو بنا کے دیے تھے. تورا بورا کے غار پہاڑوں کے اندر رشین وار کے دوران. اسلحہ بھی تھا وہ رشیا کا چھوڑا ہوا تھا جو یہ استعمال کرتے رہے. پیچھے میں نے آپ کو بتایا 5 ہی وہ گوسے وقت ہیں, امریکہ, یو کے, فرانس, چائنا اور رشیا. یہ ریالٹیز ہیں. آپ جب میں بتاؤں گا کہیں گے یہ ان کا ایجنٹ ہے. آپ لوگ مجھے ایجنٹ کہہ بھی لیں, تب بھی دنیا کی ریالٹی نہیں بدلتی بھائی. نہ یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کو بزدل بنایا جائے, یہ اس لیے کیا جاتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کو کوئی ورگلائے نہ, اور یہ نہ ہو کہ یہ لوگ اسرائیل امریکہ تو پہنچ نہیں سکتے, سینے پہ بم باندھ کے تو جا کے جی ایچ کیو کے اوپر یہ حملہ نہ کر دیں. یہ نوسط روکنے کے لیے میں یہاں بول رہا ہوتا ہوں کہ ٹین ایجرز کو گمراہ نہ کرو. میں جو پولیٹیکل لیڈرز کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو گمراہ نہ کرو. اپنے بچے باہر کے ملک میں رکھے ہوئے ہیں, لوگوں کے بچے نہ مرواؤ دھرنوں میں. میں اگر مذہبی جماعتوں کے خلاف بولتا ہوں اس لیے بولتا ہوں کہ ان کے اپنے بچے جا کے ممتاز قادری نہیں بنتے, لوگوں کے بچوں کو ممتاز قادری نہ بناؤ. تم لوگ جنازے پڑھا کے چندے اکٹھے کرتے رہتے ہو, بس فراڈ مچایا ہوا ہے. تو عراق ختم ہو گیا. کیا کر لیا ہم نے؟ اب میں پنجابی میں وہ بولنا نہیں چاہتا, اردو میں بول دیتا ہوں, کیا اکھاڑ لیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں. گیا افغانستان بھی, مصر کا بھی انہوں نے ڈنگ نکال کے رکھ دیا. اخوان المسلمون کی حکومت آئی تھی, ختم کروا دی. کس کی مدد سے؟ عرب ملکوں کی مدد سے, صرف اس لیے کہ وہ اسرائیل کے خلاف تھے, حالانکہ سنی تھے. جماعت اسلامی کا ہی ایک آف شوٹ تھا. اب ساروں کو اپنے لالے پڑے ہوئے. تو ایک ایک کر کے سارے ملک انہوں نے ختم کر دیے. لبنان کا کیا اشر کیا, شام کا کیا کیا, اب لا کے وہابی حکومت بٹھائی ہے وہاں پہ, اور ان کی حالت آپ کے سامنے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو اسرائیل اور امریکہ اور ترکی نے یہاں پہ بٹھایا, اور امریکہ نے ہیڈ منی بھی ختم کر دی. جو پہلے دہشت گرد تھا داعش کا, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیرو ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دہشت گرد اور ہیرو کون بناتا ہے؟ امریکہ. دستار بندی کون کرتا ہے؟ غوث وقت. ہاں, آج وہ کسی کو دہشت گرد کہہ دیں, وہ دہشت گرد ہے. جس کو کہہ دیں یہ بڑا اچھا انسان ہے, وہ اچھا انسان ہے. یہ ریالٹی ہے. اب میں اپنی خواہشات کو تو ریالٹی نہیں بنا سکتا. یہ تمام ریالٹیز میری خواہشات نہیں ہیں,
میری خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا کو لیڈ کرے, ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ حج کا خطبہ دے رہا ہو, لیکن اس طرح کرنے سے کچھ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے, سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے, اس دنیا میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے. پھر یہ جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے, اگر میں اس کے اوپر بھی بولوں, آج سلام ہے پاکستان کو سب سے پہلے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو, فوج کو. 21 ملکوں کو ساتھ ملا کے انہوں نے ایران کے حق میں بیان دلوایا, اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. ورنہ ایران نے